کالی چیز عزاداری کا نشان ہے. سلام کرو حسین کی عزاداری کو، کرو سلام حسین کی عظمت کو، جس نے دنیا کو پیمانہ دیا کہ دیکھو غم ایسے مناتے ہیں، خوشی ایسے مناتے. تم کیا جانو؟ تمہیں شعور ہے؟ تمہیں جملہ کہوں، تم کیا جانو گے میاں؟ تمہیں خبر کیا ہے؟ تمہیں تو یہی پتا ہے گھر میں کیا چل رہا ہے. اگر تمہیں پتا ہوتا ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے تو تم وہاں تھوڑے ہی ہوتے، یہاں ہوتے. اس لیے کہ وہاں وہی ہوتا ہے رسول کے قول کے مطابق جس کو یہ نہ پتا ہو کہ گھر میں گھومنے والا بچہ کس کا ہے. ادھر وہی ہوتا ہے، ادھر وہی ہوتا ہے. تلخ جملے بھی سننا پڑیں گے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تاریخ سناتے سناتے اپنی چال بھول جاؤں گی. یہ بھی ضروری ہے. بہت توجہ. کمال ہے. 6 دسمبر کو ہر ہمارے شہید چوک پہ بھی ایک کالا جھنڈا لگا تھا، 4 پھول اس کے نیچے ڈال رکھے. بھئی یہ پھول سے اس کا کیا مطلب؟ کہتے کہ جنہیں پھول چڑھانا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شہادت کی یاد ہے. اس کا مطلب یہ تم بھی جانتے ہو کہ چاہے مسجد شہید کی جائے یا انسان، تو احترام کی نظر سے دیکھو انسان. ٹھیک ہے جی، کمال ہے. چلے مسلمان کی تو چلو غیرت اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ مسجد کا، چونکہ مسجد کو انہدام کیا گیا، منہدم کیا گیا، اس لیے احتجاج کیا جائے. اس سال آپ نے اخبار پڑھا 6 دسمبر کا، 7 دسمبر کا، جہاں مسلمانوں کا کالا جھنڈا لیے فوٹو تھا نا، ساتھ ہی میں سماجوادی پارٹی کا بھی پرچم تھا. انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ صفِ ماتم میں ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ صفِ عزا میں ہیں. پتہ چلا کچھ لوگ عزاداری مجبوری میں کرتے ہیں، کچھ لوگ عزاداری سیاست میں کرتے ہیں. کچھ لوگ عزاداری، اور شیعوں پہ تو سیاست آتی نہیں الحمدللہ. شیعوں پہ سیاست نہیں آتی، پیغام لے کے جائیے گا. شیعوں پہ سیاست نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امام پہ سیاست نہیں آتی. جملہ غلط کہہ گیا. ہم شیعوں پہ سیاست اس لیے نہیں آتی کیونکہ ہمارے امام پر آج کی سیاست نہیں آتی تھی. آج کی سیاست، مولانا نے تو خود فرمایا نا کہ مجھ پر آج کی سیاست نہیں آتی، ہاں الحمدللہ الہی سیاست آتی ہے. آپ خاموش ہو گئے بھائی، آپ تھک گئے، آپ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، مگر ابھی تو ہمیں دشت کربلا تک جانا ہے نا، لہٰذا آپ کو میں ایسے ساتھ میں تھوڑے چھوڑنے دوں گا. ابھی تو مجھے بہت دور لے جانا. میں نے سیاست پہ جملہ ایسے ہی نہیں کہا. سنیے، خدا کی قسم علی کو آج کی سیاست نہیں آتی تھی. رسول کی قسم علی کو آج کی سیاست نہیں آتی تھی. مسجد کی قسم علی کو آج کی سیاست نہیں آتی تھی. محراب کی قسم علی کو آج کی سیاست نہیں آتی تھی. مصلی کی قسم علی کو آج کی سیاست نہیں آتی تھی. سجدہ کی قسم علی کو آج کی سیاست نہیں آتی تھی. جنت کی قسم علی کو آج کی سیاست نہیں آتی تھی. حوروں کی قسم علی کو آج کی سیاست نہیں آتی تھی. کلمان کی قسم علی کو آج کی سیاست نہیں آتی تھی. کوثر کی قسم علی کو آج کی سیاست نہیں آتی تھی. شجر طوبہ کی قسم علی کو آج کی سیاست نہیں آتی تھی. سدرۃ المنتہا کی قسم علی کو آج کی سیاست نہیں آتی تھی. خانہ کعبہ کی قسم علی کو آج کی سیاست نہیں آتی تھی. آدم کی قسم علی کو آج کی سیاست نہیں آتی تھی. نوح کی قسم علی کو آج کی سیاست نہیں آتی تھی. یحییٰ کی قسم علی کو آج کی سیاست نہیں آتی تھی. زکریا کی قسم علی کو آج کی سیاست نہیں آتی تھی. شیش کی قسم علی کو آج کی سیاست نہیں آتی تھی. انوش کی قسم علی کو آج کی سیاست نہیں آتی تھی. خاتم النبیین کی قسم علی کو آج کی سیاست نہیں آتی تھی. خود علی کی قسم علی کو آج کی سیاست نہیں آتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ علی کو یوں کرنا آتا تھا، یوں کرنا نہیں آتا تھا. علی کو الہی سیاست آتی. یہی وجہ ہے علی کو یوں کرنا نہیں آتا تھا. نہیں، جملہ میں دوبارہ کہوں گا، علی کو یوں کرنا آتا تھا، یوں کرنا نہیں آتا تھا. علی کو آج کی سیاست آتی نہیں، علی کو الہی سیاست آتی تھی. اب آپ کو بتاؤں میں الہی سیاست میں اور آج کی سیاست میں فرق کیا. الہی سیاست، جملے کی حفاظت کیجیے گا، الہی سیاست لوگوں کے دسترخوان پر روٹیاں پہنچاتی ہے
اور آج کی سیاست لوگوں کے منہ سے لقمہ کھینچتی ہے. آج کی سیاست دوسروں کے بیٹوں کو قربان کرتی ہے، اور الہی سیاست شب ہجرت بستر نبی بلال کو سلا کے شریعت بچاتی ہے. یہ الہی سیاست میں فرق. آج کی سیاست اور الہی سیاست میں یہ فرق ہے. اور جملہ کہوں، دیکھیں الہی سیاست کا ایک تاریخی جملہ. الہی سیاست کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ الہی سیاست ذہنوں کے پردوں کو کھول دیتی ہے، آنکھوں کے پردوں کو کھول دیتی ہے. کبھی الہی سیاست علم غیب سے فیصلہ نہیں کرتی. دلیل دوں، کیا وہ واقعہ بھول گئے؟ دو خواتین لڑکیوں علی کے سامنے آئی، واقعہ برائے واقعہ نہیں پر نتیجہ دینا، اور آ کے کہتی تھی، آنے والی دو عورتیں تھیں اور دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ میں ماں ہوں. پہلی کہتی تھی میں ماں، دوسری کہتی تھی ماں میں. بیٹا ایک ماں دو. تاریخ کمال ہے. بھائی مسرت آج تک ہم نے یہ دیکھا بیٹا ایک باپ دو نہیں، بیٹا ایک باپ انیک. مگر یہ مسئلہ علی کے سامنے آیا کہ بیٹا ایک تھا، مائیں دو تھی. الہی عدالت سجی، بچہ لایا گیا، دونوں نے کہا بیٹا میرا ہے. علی نے علم غیب سے نہیں سوچا. دیکھیے کسے کہتے ہیں ذہن کے پردے کھول دینا، کسے کہتے ہیں ذہن کے دریچے کھول دینا، کسے کہتے ہیں فکر کی پرواز کر دینا. کسے؟ علی نے کہا کمبر ذرا تلوار لے آؤ. کمبر تلوار لے آؤ. کمبر تلوار لے کے آئے. کہ کمبر اس کے دو ٹکڑے کر دو. جو ہی ٹکڑوں کا نام آیا نا، ایک نے بڑی جلدی سے کہا مولا نہیں، بچہ اسی کا ہے. بچہ. علی سمجھ گئے کہ بیٹا، اس لیے کہ کبھی کوئی ماں یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا بیٹا مارا جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ الہی سیاست کا پہلا نظام یہ کہ حجابات اٹھ جاتے ہیں، پردے اٹھ جاتے ہیں. ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں ابھی تو بہت سے پردے اٹھنا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی تو بہت سے پردے اٹھیں گے. تاریخ سے پردہ اٹھے گا، نظروں سے پردہ اٹھے گا، فکر سے پردہ اٹھے گا، علم سے پردہ اٹھے گا. ارے پردہ تو اٹھنے دو، پردے کے پیچھے سے وہی آئے گا جو علی والا ہے. اور پردہ وہی آئے گا، وہی علی والا. تو تم کیا سمجھو؟ خدا کرے کہ اللہ مجھے طاقت دے جملہ کہنے. تم کیا جانو علی کی سیاست کو؟ تم کیا جانو علی کی سیاست کو؟ تم علی کی سیاست پر گفتگو کرتے ہو؟ تم ارے جب دنیا کی سپر پاور امریکہ آج تک احمدی نژاد کی سیاست کا پتہ نہ لگا سکی، جب آج تک دنیا کی سپر پاور احمدی نژاد کی سیاست کا پتہ نہ لگا سکی، اب جملہ کہوں پر یہیں سے اندازہ لگا لو، جب غلام کی سیاست یہ ہے تو مولا کی سیاست کیا؟ یہ سیاست. تم کس سیاست پر بات کر رہے ہو؟ تمہاری سیاست تو یہ ہے، تمہارے یہاں سیاست کرنے والے کو رضی اللہ کہتے ہیں. کربلا ضابطہ حیات. کیا کیا یزید نے؟ اچھا رضی اللہ کا مطلب سمجھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. رضی اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. راضی کب ہوتا ہے بھائی؟ راضی کب ہوتا ہے؟ کوئی صاحب مجھ سے کہیں کہ مولانا عام مشہدی صاحب ذرا راضی ہو جائیے، میں کہوں گا بھائی میں ناراض ہوں نہیں، میں ناراض ہوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ راضی وہاں کرایا جاتا ہے جہاں ناراض ہو. تو جملے پہ غور کرو نا جوانو. کوئی صاحب آپ سے کہیں میرے بارے میں کہ بھائی مولانا سے راضی ہو جائیے، آپ کہیں گے ہمارا کوئی جھگڑا تھوڑی ہے، زمین تھوڑی بٹ رہی ہے، انہوں نے میری بھینس تھوڑی کھول لی ہے تو میں راضی ہو جاؤں. میں تو ان سے پہلے راضی ہوں، ناراض ہوئی نہیں. اس کا مطلب یہ راضی وہاں ہوتا ہے جہاں پہلے ناراض ہو. اب سمجھے ہم تم کیوں کہتے ہو رضی اللہ؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس سے پہلے اتنا ناراض